وکبرہ تکبیرا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ھب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معهم السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين ونادينا يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین۔ محترم سامعین کرام، چونکہ موقع عید الاضحیٰ کا ہے، اسی ضمن میں ہر سال ہم کو یہ بات یاد دلائی جاتی ہے اور تازہ کی جاتی ہے، تو اس واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ تو یہ اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعنی بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کے دونوں کا جو ہے نا قربانی کا ذکر اور وہ جذبہ، اس کی جو فکر ہے آخرت کی، اور وہ اولاد کی جو تربیت ہے جس کی بنا پر جو ہے نا بیٹے تیار ہوئے باپ کاٹنے کے لیے، بیٹا کٹنے کے لیے۔ تو اہم بات یہ ہے کہ فرما برداری جس کو کہا جاتا ہے وہ ہمارے لیے اس میں سبق ہے، یعنی ایک خواب کی بنا پر اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کیے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو وہ امتحانات جو پے در پے ان کی زندگی میں آئے اور ان تمام امتحانات میں وہ ثابت قدمی جو دکھائے، ان واقعات کا ذکر اللہ رب العالمین کر رہے ہیں۔ اس کے مطالب یوں ہیں کہ یہ آیات سورہ الصفات کی آیتیں ہیں، سورہ نمبر 37 ہے، 37 ہیں، اور آیتیں جو پڑھی گئی وہ 100 سے 110 تک کی آیتیں۔ اس کے مطالب یوں ہیں: رب ھب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے ایک صالح اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ رب العالمین کی طرف سے بشارت، خوشخبری، کس کی؟ لڑکے کی، یعنی بردبار لڑکے کی بشارت دی گئی ابراہیم علیہ السلام کو۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ جب وہ لڑکا پہنچا اس عمر کو، چلنے پھرنے کی عمر کو، تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، بتا تیرا کیا خیال ہے، کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم تم کو دیا گیا ہے اس کو کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر والوں میں پاؤ گے۔ یہ بیٹے کا جواب تھا باپ کو۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں مطیع اور فرما بردار ہو گئے، اسلمہ کے معنی، اسلم کے معنی سر تسلیم، خم کر دینا، کس کی حکم پر؟ اللہ رب العالمین کے حکم پر، یعنی زندگی کے ہر معاملے میں۔ تو یہاں پر جب دونوں مطیع اور فرما بردار ہو گئے، اس بات پر اتفاق کر لیے، باپ کاٹنے کے لیے، بیٹا کٹنے کے لیے، تو مطیع ہو گئے، فرما بردار بن گئے اس بات پر، اور ماتھے کے بل جب لڑکے کو جو ہے نا لٹا دیے، اور ونادینا یا ابراہیم، اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آئی، ندا دی اللہ رب العالمین
کہ ابراہیم قد صدقت رؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، یقیناً بے شک ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں محسنین کو، کیا ہے؟ لگن سے پیروی کرنے والے کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک اس میں کیا ہے؟ کھلی، مبین کے معنی کھلی آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ ایک فدیہ دے کر بڑی جو ہے نا قربانی کا بچے کو چھڑا لیا۔ تو وترکنا علیہ فی الآخرین، اور آگے والوں میں اس واقعے کو اللہ رب العالمین اس ذکر کو کیا کرے؟ لوگوں میں اس ذکر کو رکھ دیے۔ تو یہ آپ کے سامنے آیات کے متعلق پڑھے گئے ہیں، چونکہ آپ کے ذہن میں بات آ چکی ہے اور یہ بات بارہا ہم سن چکے ہیں، الحمدللہ قرآن میں پڑھ چکے ہیں، لیکن سوچیں، آپ غور کریں، ایک پیغمبر جو ابراہیم علیہ السلام مشرکانہ عقائد سے پاک و صاف، اور آپ کون تھے؟ آپ کی جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ حنیف، ہر چیز سے، ہر شے سے کٹ کے ایک اللہ سے جڑنے والا۔ تو وہ واقعہ ہمارے لیے قابل ذکر ہے۔ سورہ انبیاء اگر پڑھیں گے آپ، وہ کڑے امتحانات کیا کیا تھے جن مراحل کو ابراہیم علیہ السلام طے کیے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَةٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ۔ یہ سورہ بقرہ کی 123 یا 124 نمبر کی آیت ہے غالباً۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا، اور ان تمام امتحانات میں وہ کھرا اترا۔ اور وہ کون سے امتحانات تھے؟ ہمارے سامنے ہونا ضروری ہے۔ آپ آواز اٹھائے، ایک امت تھے، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، آپ ایک پوری امت تھے۔ کس حیثیت سے؟ کہ تمام کے تمام تر لوگ اللہ ماشاء اللہ سوائے لوط علیہ السلام کے، باقی کے پورے لوگ کیا تھے؟ بت پرست تھے۔ قوم بت پرست تھی، ستارہ پرست تھی، آتش پرست تھی، سورج کی پوجا کرنے والے، ستاروں کی پوجا کرنے والے، چاند کی پوجا کرنے والے، اور بتوں کی پوجا کرنے والے۔ تو اس قوم کے بگاڑ کے خلاف ابراہیم علیہ السلام آواز اٹھائے۔ تو سورہ مریم میں سب سے پہلے باپ سے مخاطب ہے، کیونکہ دعوت گھر سے شروع کرے۔ باپ کون تھے؟ آزر، بتوں کو بنانے والے۔ تو باپ سے کہہ رہے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پڑھ کر سنائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کون تھے؟ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ یہ ہے سورہ مریم کی آیت، 42 سے غالباً 44-45 تک ہے۔ اپنے باپ کو دعوت دے رہے ہیں، اے میرے ابا جان، یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ یہ کیا ہے؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، تم ایسے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر یہ آیا ہے کہ سورہ الصافات میں ابھی جو میں آیتیں پڑھ کر سنایا ہوں، اس کا سلسلے بیان یوں ہیں کہ مخاطب کر کے اپنے باپ کو اور قوم سے مخاطب کر کے بول رہے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں تم جن کی عبادت کر رہے ہیں۔ پھر جیسا موقع ملا جو بت خانے میں گھس گئے جہاں پر بت رکھے ہوئے تھے ان جو ہے نا اس قوم کے، تو اسے بتوں سے مخاطب کر کے بول رہے ہیں کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو، تم بولتے کیوں نہیں ہو، اور تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ تو
یہاں پر باپ سے بھی جو ہے نا مخاطب کر کے دعوت دے رہے ہیں. وہ ہمدردی کیا ہے؟ دوزخ کے عذاب سے بچانا، مغفرت اور جنت کے مستحق بنانا. سب سے پہلے بنیادی دعوت انسانوں کی متعلق ہمدردی ہمارے دل میں یہ ہونا ہے کہ ہمارے اللہ کے بندے اللہ کے عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں. یہ ڈوریاں باندھ کر، یہ تعویذیں، یہ واسطہ وسیلے، یہ مردہ اور غائب ہستیوں کو پکارنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ سے بندے کے تعلق کو کاٹنے والی چیزیں. توکل اللہ سے کے خلاف ہے یہ عقائد. تو انبیاء کرام سب سے پہلے جس قوم میں جو بگاڑ تھا اس بگاڑ کے خلاف آواز اٹھائے. دیکھیے کتنا بڑا جو ہے نا کوئی فرق نہیں ہے، ایک لکیر کا فرق ہے. بس کھڑے ہوئے ہم کو پوج رہے ہیں تو ہم اللہ ماشاء اللہ لیٹے ہوئے بت کو پوج رہے ہیں، زیادہ کچھ فرق نہیں ہے. وہ بھی مردہ ہے، وہ جو ہے نا مٹی کے بنے ہوئے تراشے ہوئے بت جس کو خود اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، تم ان کی عبادت کر رہے ہو. سورہ الصافات میں مخاطب کر کے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ اور اپنی قوم کو بول رہے ہیں ان کی عبادت، ان کی نظر و نیاز، ان سے مرادیں مانگ رہے ہو جن کو اللہ نے پیدا کیا، جس کی مٹی کا مٹیریل بھی کون ہے؟ مادہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا ہے. اس خالق کو پکارو جو آسمان و زمین کو بنانے والا ہے. تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی مردہ اور غائب ہستیوں کو پکار رہے ہیں جن کے اندر رمق برابر بھی زندگی باقی نہیں ہے. اللہ رب العالمین متعدد مقامات پر قرآن مجید میں اس کی نفی کیا، لیکن افسوس ہے امت مسلمہ جاگ نہیں رہی. سورہ فاطر 14 نمبر کی آیت لکھ لیجئے، سورہ جو ہے نا احقاف 5 اور 6 نمبر کی آیت لکھ لیجئے، سورہ یونس 28 اور 29 آیت کی نمبر جو ہے نا لکھ لیجئے. کل یہ مردہ اور غائب ہستیاں، یہ بزرگان دین، یہ مقربان اللہ جو سمجھ رہے ہیں ہم، یہ لوگ کل میدان حشر میں ہمارے شرک کا انکار کر دیں گے. ہم کو نہیں معلوم کہ تم ہمارے پیچھے کیا کرتے تھے، ہم کو پکارتے تھے، ہم کو اس کا علم نہیں ہے. تو آج ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ یہ واقعے سے سبق لینا نا برادر. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو بچا رہے ہیں. اے میرے باپ، میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. تمہارے پاس کون سا علم ہے؟ تمہارے پاس باپ دادا کا علم ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، سند نہیں ہے. میرے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسا علم آیا ہے جو میری پیروی کرو، میں تم کو جنت کو جانے کا سیدھا راستہ بتاؤں. یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. تو انبیاء کرام کیا کرے؟ جنت کو جانے کا سیدھا راستہ بتائے ہیں امت کو. لیکن افسوس ہے آج امت مسلمہ ہیں، انبیاء کے جو ہے نا ہم پیروکار ہیں، وہ جو ہے نا محبت اور عقیدت میں انگوٹھے چوم رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی جو ہے نا عقائد اور صحابہ کا طریقہ اختیار کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. تو کیسا ہوگا بولیے؟ کل کیا بچ سکتے؟ یہ قربانی آ رہی ہے، ہر سال جا رہی ہے، اور مناسک حج کے طریقے جو ہے نا ہم سیکھ کر جو ہے اس کو انجام بھی دے رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر توحید جو ہے نہیں آ رہی. لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھ رہے. کتنی بڑی غلط بات ہے. سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے پر غور کرنا ضروری ہے. یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے باپ تم شیطان کی عبادت مت کرو. شیطان کی عبادت کر رہے ہو؟ کوئی بھی کسی سے بھی پوچھئے شیطان کی عبادت کر رہے کیا؟ بولے تو نہیں کرتے بول رہے. شیطان کے وسوسوں پر عمل کرنا جو شیطان نے ہم کو مشرکانہ عقائد سکھائے ہیں اللہ کے خلاف. یہ پڑھنے سے یہ ثواب ہے، یہ پڑھنے سے بیماری دور ہوتی ہے، یہ سورہ پڑھنے سے عذاب قبر میں تخفیف ہوتی ہے، یہ سورہ پڑھنے سے مالی جانی نقصانات سے بچتے ہیں. یہ پورے کیا ہے؟ مشرکانہ عقیدے ہے برادر، یہ پورے مشرکانہ عقیدے. تو شیطان کیا کرا؟ ہم کو حقیقت کو بے حقیقت بتا رہا ہے اور بے حقیقت کو حقیقت بتا رہا. اصل کو بے اصل، بے اصل کو اصل بتانا اس کا کام ہے، اس کی کارستانی ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے. اے میرے باپ شیطان کی عبادت مت کرو. شیطان رحمان کا کون ہے؟ اسباب کے خلاف بغیر اسباب کے بھی نفع اور نقصان پہنچنے کے تصورات بنی آدم میں پیدا کرنا آج پیدا کر دیا. یہ سورہ پڑھ لو یہ ثواب ملے گا، یہ سورہ پڑھ لو بیماری سے دور ہو جائے نجات ملے گی، یہ سورہ پڑھ لینے سے جو ہے نا ہم کو اولاد ہوگی. یہ کیا ہے برادر؟ رحمان کا ناشکرہ بنانا. اے میرے ابا جان شیطان کی عبادت مت کرو. شیطان رحمان کا کون ہے؟ نافرمان ہے. تو یہ مخاطب کر کے آپ جب یہ دعوت رکھے ہیں، ایسی اولاد کو جو ہے نا تربیت کیے ہیں ابراہیم علیہ السلام
اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کون ہیں؟ وہ اسماعیل اور اسحاق، اور پھر یعقوب اور اولاد یعقوب. ان کی تربیت اس وجہ سے رہنے کی وجہ سے ہی یہ لوگ مطیع اور فرما بردار بنے، اللہ کے راستے میں قربانی دینے والے بنے. اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. دیکھیے کیسی تربیت ہے. سورہ بقرہ کی آیتیں 131 سے 136 تک پڑھی آپ. ہم نے کہا ابراہیم سے تو میرا مسلم بن جا، مطیع اور فرما بردار بن جا، میرے حکم پر سر تسلیم خم کر دے. ابراہیم نے کہا میں مطیع اور فرما بردار بن گیا. ابراہیم علیہ السلام اور کون ہے؟ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں اور وصیت کر رہے ہیں، دیکھو میرے بیٹوں، اللہ نے تمہارے لیے طریق زندگی اور طریق بندگی، تمہارے لیے جو دین پسند کیا ہے وہ دین دراصل دین اسلام ہے. تمہاری موت نہیں آنا مگر فرما برداری کی حالت میں آنا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون. یہ ہے تربیت. کیا تم موجود تھے اس وقت جب یعقوب کے موت کا وقت قریب آیا تھا کہ دیکھو بیٹے پراپرٹی میں اتنی بینک بیلنس ہے، یہ فلاں ہے، یہ کار میں چھوڑا ہوں، یہ ایسا معاملہ ہے، یہ ایسا معاملہ نہیں. یہ بھی ایک حصہ ہے اسلام کا، دین کا. لیکن پرائمری کیا ہے؟ ایک باپ کی ایک اولاد کے متعلق جو فکر ہے وہ دنیا نہیں، دماغ میں بٹھائیے، آخرت. کیا موجود تھے اس وقت تم جب یعقوب کی موت کا وقت قریب آ گیا تھا؟ تو انہوں نے بیٹوں سے وصیت لی، ان کو پوچھا کہ میرے جانے کے بعد اس دنیا سے تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی بندگی کرو گے، کس کو دعاؤں میں جو ہے نا پکارو گے؟ کیا واسطہ وسیلہ لوگے؟ کیا جو ہے نا ہمارے بزرگوں کا واسطہ وسیلہ لوگے؟ نہیں ابا جان، ہم آپ کی اور کون ہے؟ آپ کے باپ اسماعیل کی، اسحاق کی. ہم کیا کریں گے؟ انہی کی، ان کے رب کی عبادت کریں گے جو اللہ رب العالمین خالق کائنات ہے. اس کائنات کو کے نظام کو تنہا اکیلا بلا کوئی جو ہے نا رائے مشورے کے تنہا اکیلا چلا رہا ہے، اس رب کی کریں گے عبادت. تو جب یہ بات ان کے اندر جو ہے نا پیدا ہوئی تو یہ بچے کیا ہوئے؟ فرما بردار ہوئے اور قربانی دینے کے لیے تیار. ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے ایک آدمی تیار ہو جاتا ہے جب اس کے اندر جو ہے اللہ ہی الہ واحد ہے اور اس پر ثابت قدمی دکھاتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی اصلی زندگی ہے، اس کا یقین پیدا ہو جاتا ہے. وہ فکر پیدا ہونے سے کیا کرتے ہیں؟ ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہو سکیں. ہر قسم کے ناجائز خواہشات جو ہمارے اندر پیدا ہو گئے ہیں آج کل، کیونکہ حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے. تو وہ کیا کرتا ہے آدمی؟ ایسا آدمی جب اس کے اندر آخرت کا یقین، وہ فکر پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے ہر کیا ہے؟ برائیاں اس سے رفتہ رفتہ چھٹ جاتی ہے، مزکا بن جاتا ہے. قد افلح من تزکا، بامراد ہوا، کامیاب ہوا وہ آدمی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر بیک ٹو میں وہ آیت جا رہا ہوں 124، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَةٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب ابراہیم علیہ السلام تمام امتحانات میں کھرے اترے، ایک ہے دعوت پیش کرے، جب وہ قوم کو دعوت پیش کرے وہ لوگ کیا ایک علاوہ بنائیں اور اس میں جو ہے نا آگ میں ڈالنے کی کوشش کرے، تو اللہ رب العالمین کیا کرے؟ آگ سے بچا لیے. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جا، ٹھنڈی بن جا. تو وہاں سے جب جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا ان کا. پھر اپنی جو ہے اولاد کے سلسلے میں، جیسا کہ ابھی میں نے آیتیں پڑھ کر سنائی ہیں کہ اس عمر میں جب تک کوئی اولاد نہیں تھی، یہ بات بھی دماغ سے نکال دیجئے، اہل کتاب بالخصوص یہودی جو ہے نا اسحاق علیہ السلام کو بڑا بیٹا کہتے ہیں، کیونکہ ان کو الزام ہے کہ ہم انبیائی نسل سے ہیں، تو پیغمبر بھی ہونا تو ہمارے جو ہے نا نسل سے ہونا. لیکن یہ ضد اور ان کی ہٹ درمی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی نسل سے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے. تو وہ لوگ اسماعیل علیہ السلام کو بڑا بیٹا نہیں قبول کرتے. لیکن اللہ رب العالمین الحمدللہ کی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے. سورہ زاریات
آیت نمبر 27-28 پڑھ لیجیے آپ. پھر اسی صورت میں ہے سورہ الصافات میں آگے یہ اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کر رہے ہیں کہ جو ذبیح اللہ ہے وہ کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام ہیں، کہ اس عمر تک ان کو کوئی بیٹا نہیں تھا تو اللہ سے دعا مانگنے کی بنا پر بیٹا ملا. اے پروردگار مجھے ایک نیک صالح اولاد عطا فرما. تو اللہ نے خوشخبری دی کہ میں تجھے بردبار لڑکے کی خوشخبری سنائی. اور وہ بیٹا جب چلتی پھرتی عمر کو پہنچا تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بیٹا کہہ رہا ہے کیونکہ وہ تربیت ہے. وہ تمام آیتوں کو اکٹھا کری ابھی جو میں نے اس خطبے کے ذریعے آپ کے سامنے رکھی، وہ انبیاء کی تربیت جس کی وجہ سے وہ مطیع اور فرما بردار بنے، وہ فکر آخرت رہنے کی وجہ سے بیٹا تیار ہے کہ ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں پاؤ گے. حالانکہ یہ خواب ہے، ایک بے حقیقت چیز ہے، لیکن اس خواب کو کیا کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے جو محبت ہے، جو تعلق ہے آپ کا راست کٹ کر ہر چیز سے ایک اللہ سے جڑنے والے، اس کی بنا پر آپ عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں. تو وَنَادَيْنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ رُؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اللہ نے ندا دی، پکارا اور روک دیا تو تم نے خواب کو سچا کر دکھایا. یقیناً ایک ایسا عمل جو پچھلے یعنی آگے کی امتوں تک جاری اور ساری ہے. آج ہر سال ہم قربانی جانور کی شکل میں دے رہے ہیں، اس واقعے کو تازہ کر رہے ہیں. کیا ہمارے اندر بھی وہ توحید پیدا ہوئی جو ابراہیم علیہ السلام میں ہے؟ تو اللہ کے رسول کو فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجئے کیونکہ وہ ہر چیز سے کٹ کر ایک اللہ کے تھے، نافع اور ضار میں. تو پھر قربانی دے رہے ہیں، وہی مشرکان عقیدے ہے. رمضان گیا پھر وہی مشرکان عقیدے ہے. ہمارے اندر تقویٰ نہیں پیدا ہو رہا. یہ دراصل قربانی کا مقصد ہی تقویٰ ہے کہ رب کی نافرمانی کریں گے عذاب میں جائیں گے. وہ فکر ہم کو کیا کرے گی؟ ہمارے برے اعمال کو، عقائد کو کیا کرے گی؟ رفتہ رفتہ کاٹ دے گی. تو یہی بات اللہ تعالیٰ جو ہے نا بتا رہے ہیں کہ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یقیناً ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں ہم محسنین کو، لگن سے پیروی کرنے والوں کو. تو سوچئے آپ، تو یہ ایک کڑا امتحان، دعوت کے پیش کرنے پر آگ میں ڈالا جانا، پھر بیٹے کی قربانی کا واقعہ، پھر جو ہے وہ بیٹے کو جو ہے اور ماں ان کی بیوی کو بے آب و گیا. سورہ ابراہیم میں ہے یہ آیتیں. ایک ایسی زمین پر جو ہے نا چھوڑ آئے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہاں کے لوگ نماز قائم کریں، اور ان کو کیا کر پروردگار ان کے مائل بنا دے وہاں کے رہنے والوں کا، نماز قائم کرنے والا ایک دعوت نامہ جاری و ساری ہو. تو یہ پوری جو ہے نا تمام مقاصد ہے اس کے. تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں اور اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. تو ان آیات کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین. پھر اس کے آگے کی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق لڑکے کی جو ہے نا لڑکا دیا. تو پھر یاد رکھیے ایک بات، اسماعیل علیہ السلام دعا کرنے پر اللہ رب العالمین نے بشارت دی. فبشرناہ بغلام حلیم، یہاں پر حلیم کے الفاظ ہیں، بردبار لڑکے کے. سورہ زاریات میں کیا ہے؟ فبشرناہ بغلام علیم، علم والا، جاننے والا. کس کے متعلق ہے یہ بات؟ اسحاق علیہ السلام کے متعلق ہے یہ بات. تو وہاں پر دعا مانگنے پر نہیں ملی بلکہ فرشتے آ کر آدمی کی شکل میں بشارت دیے، خوشخبری سنائیں. ایک ہے اسحاق کی بشارت کی، بیٹے کی جو ہے نا خوشخبری. پھر دوسری جو بات ہے وہ لوط علیہ السلام کے قوم پر عذاب کی بات. یہ دعا کے بنا پر نہیں بلکہ اللہ اپنے جو ہے نا فرشتوں کے ذریعے بشارت دیا لڑکے کی. تو ان واقعات میں ہمارے لیے بہت بڑا جو ہے نا ذکر ہے. تو غور کریے آگے کی جو آیت ہے، پھر میں جا رہا ہوں وہ آیت کی طرف، سورہ بقرہ جو ہے نا 124 کی طرف. قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. اے میرے پروردگار، امتحانات میں کھرے اتر گیا، تمام امتحانات میں کھرے اترے، کڑے سے کڑے مراحل کو طے کرے آپ. تو اللہ فرماتے ہیں میں تم کو لوگوں کا امام بناؤں گا. ہے میرے پروردگار، کیا یہ وعدہ میرے اولاد کے متعلق بھی ہے؟ پوچھ رہے ہیں. ایک باپ کو ایک فکر لاحق ہوتی ہے بیٹے کے متعلق. تو
بیٹوں کے متعلق، اولاد کے متعلق، نسل کے متعلق، تو اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ پروردگار کیا یہ وعدہ میرے اولاد کے متعلق بھی ہے؟ اللہ کیا بول رہے ہیں؟ ہاں ہاں، تم انبیاء کی نسل سے ہے، تمہاری جو ہے بخشش ہو جائے گی۔ یہ بولے اللہ لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ یہ بات فرما رہے ہیں اللہ سورہ نساء میں۔ ابراہیم کے پوچھنے پر اللہ یہ نہیں بول رہے کہ یہ میرا وعدہ سب کے متعلق ہے، بلکہ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں اللہ؟ سورہ نساء کی آیتیں پڑھا میں، اے امت محمدیہ، نہ تمہاری جھوٹی آرزویں کام آئے گی، نہ اہل کتاب کی جھوٹی آرزویں کام آئے گی۔ جو برائی کرے گا اور توبہ نہیں کرے گا اس کا وہ بدلہ پا کر ضرور رہے گا، اور ایسا اس کا بدلہ پانے میں، ملنے میں پوری کوئی طاقت دنیا کی نہیں روک سکتی۔ جو تم میں سے کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، لیکن ان کی وہ نیکی اسی وقت قبول ہوگی، مشکور ہوگی، جب اس کا ایمان شرک سے پاک ہو۔ یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل کیے جائیں گے، ان کے اوپر دھاگے برابر کا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ مشرکان عقیدے سے پاک و صاف ہونے کے متعلق جو ہے نا ان سے کہا جا رہا، یہ میرا وعدہ سب کے متعلق نہیں ہے۔ انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال احد الظالمین۔ یہ میرا وعدہ کس کے متعلق؟ ظالموں کے متعلق، شرک کرنے والوں کے متعلق نہیں ہے۔ یہ امامت کا جو شرف ہے، جس کے ذریعے سے بھی میرے ذریعے سے بھی جو ہے لوگ متقی بنے، اللہ سے ڈرنے والے بنے، دوزخ سے بچنے والے بنے، یہ جو شرف ہے وہ کس کے متعلق ہے؟ ایمان کو شرک سے پاک و صاف رکھنے والے، ہر معاملے میں ہر چیز سے کٹ کر نافع اور ضار میں اپنے تعلق کو اللہ سے راست قائم کرنے والوں کے متعلق یہ وعدہ ہے۔ تو پھر سوچئے، تو ہم غور کریں، اللہ رب العالمین کی کتاب ہدایت کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے، اور ہدایت کے لیے پڑھیں گے اور ان ہدایتوں پر عمل کریں گے تو پھر ہمارے مشرکانہ عقائد سے توبہ کریں گے تو ہم بچیں گے، پھر ہماری عملی زندگی جو ہے نا بدلے گی، پھر ہم ایک ایگزامپل بن سکیں گے، ایک ماڈل بن سکیں گے۔ ایک ایمان والا جو یہ صفات اس کے اندر موجود ہوتے ہیں تو اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رہن سہن بھی ایک ایگزامپل بن جاتا، لوگوں کے لیے دعوت بن جاتی۔ تو غور کریں، ہم جو ہے نا یہاں پر ایک بے مقصد نہیں بھیجے گئے ہیں، ہمارا بھیجا جانے کا ایک مقصد ہے، ہم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہیں۔ پھر ہم بھی دوسرے دنیا دار جیسا زندگی گزاریں گے تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جانور ہے بلکہ جانور سے بھی بدتر، اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جانور ہے بلکہ جانور سے بھی بدتر۔ یہ صلاحیتیں رکھنے کے بعد، یہ آنکھ، یہ کان، یہ دل و دماغ، یہ صلاحیتیں اس لیے دیے ہے اللہ رب العالمین، اس کو استعمال کر کے، اس کو برت کر موت کے بعد کی ابدی زندگی میں دوزخ سے بچ کے مغفرت اور جنت کے مستحق بنے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ امیر المومنین خلفائے راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم أكبر۔